نیک شخص نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا، عام لوگ تو کیا پولیس والے بھی حیران تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسا سب لوگ اور پولیس والے بھی حیران اور پریشان تھے۔ اس لڑکی نے ہزاروں عاشق اپنے بنا رکھے تھے۔ وہ اس بات سے واقف تھی وہ جسے چاہے اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور حسن کے بازار میں جا کر ایک مشہور وائشہ بن گئی۔ اس لڑکی کے اندر بہت بری عادتیں تھیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی عادت یہ تھی، وہ غریبوں اور فقیروں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اسے فقیروں سے اس لیے چڑ تھی کیونکہ وہ صرف مانگتے ہی رہتے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، بیکاری اور فقیر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اسی طرح اپنی بدکاری میں زندگی گزار رہی تھی اور اس کے پاس گراہکوں کی لین لگی ہوئی تھی۔ ہر ٹائم مرد اس کے ساتھ سونے کے لیے بولیاں لگاتے اور وہ اس مرد کے ساتھ سوتی جس کے ساتھ اس کا دل چاہتا اور جو اس سے سب سے زیادہ پیسے دیتا۔ اس لڑکی کو کوئی بھی سمجھانے والا نہ تھا، تو اپنے آپ کو صرف برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بہت بارش ہو رہی تھی، موسم بہت سہانا بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک عاشق کو کہا، چلو آج باہر چلتے ہیں کیونکہ آج کا موسم بہت ہی حسین ہے۔ اور اس نے کہا، فلاں حلوائی کے پاس چلتے ہیں، ادھر چل کے حلوہ کھاتے ہیں۔ جب وہ دونوں وہاں پر جا پہنچے، وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ وہاں کا دودھ اور مٹھائی بہت مشہور اور لذیذ تھی۔ اس طوائف نے اس حلوے والے سے نخرے سے کہا کہ اے دودھ والے، ہمیں دودھ کا پیالہ اور حلوہ دے۔ اس حلوائی نے کہا، ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اور حلوہ بن رہا ہے۔ اور اس نے کہا، تم انتظار کرو، سب کی باری آ جائے گی۔ اب بارش تھم چکی تھی، موسم بہت ٹھنڈا اور سہانا تھا۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ دیوار کے کونے کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہ دونوں وہیں پر باتیں کر رہے تھے۔ اس کی نظر ایک بیکاری پر پڑی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بہت ہی گندی حالت میں تھا۔ اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ اس بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک اللہ والا شخص تھا جو بہت نیک اور عبادت گزار تھا۔ وہ اللہ والا ہمیشہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا اور لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا۔ جب اس شخص کو پتہ چلتا کوئی دین سے دور ہو رہا ہے، وہ اس کے پاس جاتا، اسے اللہ کے بارے میں بتاتا اور اس کے رسول کے بارے میں اور اللہ کے قریب کر دیتا۔ وہ کسی کو بھی اپنے منہ سے برا نہیں کہتا تھا۔ اب وہی بیکاری اسی حلوائی کی دکان سے گزرا۔ وہ لڑکی اور اس کا عاشق بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی فقیروں کو ویسے بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اللہ والے جب قریب سے گزرے تو لڑکی نے اپنا منہ غصے سے دوسری طرف کر لیا۔ پھر وہ اس حلوے والے کی دکان سے گزر رہا تھا۔ اس حلوے والے نے آواز دے کر کہا، اے بابا، رک جائے، میں نے آپ کے لیے ایک دودھ کا گرم پیالہ رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا آپ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے گزریں گے، اس لیے میں نے پہلے سے حلوہ اور دودھ کا گرم پیالہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ مہربانی کر کے یہ حلوہ کھا لیں اور یہ گرم دودھ پی لیں۔ آج موسم کافی زیادہ سرد ہے۔ یہ سب منظر وہ طوائف بھی دیکھ رہی تھی۔ اس طوائف کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھی اور اس حلوائی کے پاس گئی اور اس سے کہا، ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے اس بیکاری کو دودھ کا پیالہ اور حلوہ دے دیا، ایسا کیوں؟ اور وہ اپنے عاشق سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے اس بیکاری کو دودھ کا پیالہ اور حلوہ دے دیا۔ اللہ والے وہاں پر بیٹھ گئے اس دکان کے سامنے اور بسم اللہ کر کے اس حلوے کو کھانے لگے اور گرم دودھ کا پیالہ پینے لگے۔ جب دودھ پی لیا اور حلوہ کھا لیا، الحمدللہ کہہ کے وہ واپس چل پڑے اپنے کام کی طرف۔ وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ وہیں پر بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے راستے میں کافی زیادہ کیچڑ ہو گئی تھی اور اللہ والے جب گزر رہے تھے راستے میں کافی زیادہ کیچڑ تھا۔ اس کی وجہ سے جب اس کا پیر پھسلا اور اللہ والے گر پڑے اور گرنے کی وجہ سے کیچڑ اٹھی اور جا کر اس طوائف کے کپڑوں پر جا گری۔ جب طوائف پر وہ کیچڑ جا گری تو طوائف کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ بیکاری، کیا تجھے پتا ہے یہ میرا لباس کتنا زیادہ قیمتی ہے جس پر تو نے کیچڑ ڈال دی ہے؟ اور وہ اسی طرح چیختی اور چلاتی رہی اور اس کے چیخنے پر وہاں پر بھیڑ کافی زیادہ جمع ہو گئی۔ اس وقت اس طوائف کا عاشق اٹھا اور غصے میں اس بیکاری کے پاس گیا اور اس نے یہ نہیں دیکھا وہ کتنا نیک اور عبادت گزار اور کتنا بڑا عالم ہے۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہ دیکھا۔
اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ عمر میں کتنا بڑا ہے، اس نے بس اپنی رکھیل کے کپڑوں پر کیچڑ دیکھ کر اس اللہ والے کو ایک تھپڑ جا مارا۔ کسی کو بھی اس بات کا ذرا بھی امید نہ تھی یہ آدمی اتنی نیچ حرکت کر دے گا، ان کپڑوں کی وجہ سے اس غریب کو تھپڑ ہی مار دے گا۔ اس حلوائی نے جب دیکھا اس نے اللہ والے کو تھپڑ مار دیا، حلوائی چلا کر کہنے لگا تم پاگل ہو، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ تم نے اس بات کو کیوں نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ وہ اللہ والے ہیں۔ اس نے حلوائی کو روک دیا اور کہنے لگا اس بھائی نے جو بھی کیا اچھا کیا، کیونکہ یہ جس کے ساتھ آیا ہوا ہے یہ شاید اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے تھپڑ کھانے کے باوجود اس بادشاہ اور اس عاشق سے معافی مانگی اور وہاں سے چل پڑا۔ پھر وہ طوائف اپنے عاشق سے کہنے لگی چلو اب گھر چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ وہ دونوں جب اپنے گھر جا پہنچے تو وہ عاشق اور اس کی معشوقہ اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس طوائف کے عاشق کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل جا گرا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ اسی وقت وہیں پر مر گیا اور وہ طوائف یہ منظر دیکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی اور چلا کر کہنے لگی اس بڑے شخص نے میرے اس یار کو بد دعا دی ہوگی جس کی وجہ سے یہ مر چکا ہے۔ وہ کوئی بیکاری نہیں تھا، وہ مجھے لگتا ہے کوئی جادوگر تھا جس نے اس پر پڑھ کر کوئی پھونک مار دی ہے، جس کی وجہ سے یہ مر گیا ہے۔ اس گنہگار عورت نے لوگوں کو اس اللہ والے کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، ہر کسی سے کہتی رہی وہ بیکاری کوئی بیکاری نہیں، وہ ایک جادوگر ہے۔ پھر وہ طوائف اللہ والے کے پیچھے ہی پڑ گئی، ہر وقت اس کی برائی کرتی لوگوں سے اور اس کے خلاف اکساتی رہی لوگوں کو۔ اپنے عاشق کے مرنے کے بعد اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اس اللہ والے کے خلاف، اور جو لوگ بد عقیدہ تھے اور اللہ والوں کی قدر نہیں جانتے تھے اور بزرگوں کا ادب بھی نہیں کرتے تھے، اس طرح کے لوگ اس طوائف کے ساتھ مل گئے، کیونکہ وہ لوگ اس کے حسن کے بہت ہی دیوانے تھے اور اس کی خوبصورتی پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس کا ایک عاشق مرا تھا، اس کے ابھی بھی ہزاروں عاشق تھے جو اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اپنی معشوقہ سے کہتے کہ تم پریشان نہ ہو، اب اللہ والا یہاں پر مزید نہیں رہے گا، اسے اب یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، یہ کوئی بیکاری نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ آج اس نے اس کو مارا ہے، کل یہ ہمیں بھی مار سکتا ہے، اب اسے مزید یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ وہ حلوائی ان سب کو سمجھاتا رہتا ہے دیکھو وہ اللہ والا شخص ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں اسے جانتا ہوں، تم لوگ ایسا بالکل اس کے ساتھ نہ کرنا، وہ شخص کسی کو بھی بد دعا نہیں دیتا، جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے نصیب میں ہوگا، اس نے ایسے کوئی بد دعا اور کوئی منتر پھونک کر نہیں مارا، تم لوگ ایسی باتیں نہ کرو۔ وہ حلوائی لوگوں سے کہتا رہا، لوگ اس حلوائی کی بات پر بالکل یقین نہیں کر رہے تھے اور اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ ایک جادوگر ہے، لوگوں کے اوپر جادو ٹونا کرتا ہے۔ وہ لڑکی یعنی وہ طوائف بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ صرف جادوگر ہے، دراصل وہ سبھی لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو بھی کہتی وہ اسی بات پر یقین کرتے۔ اور پھر سب جمع ہو گئے اور اس اللہ والے کے پاس جا پہنچے۔ وہ جب اس کی جھونپڑی کے قریب پہنچے اس پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، ایک دو پتھر اللہ والے کے سر پر بھی جا لگے، جس کی وجہ سے وہ اللہ والے زخمی ہو گئے۔ اس اللہ والے نے بد دعا تو دور کی بات اف تک بھی نہ کی، وہ چپ چاپ رہا اور خاموش رہا۔ وہ اللہ والے اپنی جھونپڑی سے باہر آئے، ان لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا آپ سب لوگ اتنا غصہ کیوں ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے تم لوگ میرے گھر پر اور مجھ پر پتھر پھینک رہے ہو؟ ان میں سے ایک شخص بولنے لگا تو نے ایک سیدھے سادے بولے والے شخص پر جادو کیا جس کی وجہ سے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو اس نے جب تمہیں تھپڑ مارا اس کے چند ہی گھنٹوں بعد اس کی موت واقع آ گئی۔ وہ نیک شخص کہنے لگا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں میں نے اسے کوئی بد دعا اور کوئی بھی جادو ٹونا نہیں کیا۔ تو لوگ واپس سے اس طوائف کے پاس گئے اور اس سے ساری بات بتائی، اور وہ طوائف کہنے لگی نہیں نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایک جادوگر ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جادو کرتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب اسی نے کیا، اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ حلوائی بھی وہیں پر موجود تھا، وہ کہنے لگا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ اور حلوہ نہیں دیا، یہ میری غلطی ہے، میں اسے مانتا ہوں، تم نے اپنا سارا غصہ اس اللہ والے پر نکال دیا، تم اس بات کو بالکل نہیں جانتی وہ کتنا نیک اور کتنا پرہیزگار شخص ہے، میں نے تم دونوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، اسے کچھ مت کہو اور اللہ سے توبہ کر لو۔ یہ بات سننے کے بعد وہ طوائف اور بھی زیادہ غصہ کرنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھے بیکاری سے معافی منگوانے والے؟
ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کے سامنے جھک جاؤں اور شخص سے معافی مانگوں۔ اب اس بکاری کو پتہ چل جائے گا اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ پھر اس طوائف نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کیا یہاں پر کوئی جادوگر بھی رہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر رہتا ہے، وہ ایک ایسا جادو کرے گا جس کے جادو کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس جادوگر سے ڈرتے ہیں، وہ کسی بھی شخص کو جانور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لڑکی نے اپنے عاشق سے اس جادوگر کا پتہ پوچھا اور اس کے پاس جا پہنچی۔ پھر اس طوائف نے اس جادوگر کو پوری بات بتائی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرو اور تم اسے کوئی جانور بنا دو یا کوئی کتا جو میرے گھر کے سامنے دم ہلاتا بیٹھا رہے۔ تو وہ جادوگر کہنے لگا تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ وہ جادوگر کہنے لگا میں اس شخص کو جانتا ہوں اور لوگ بھی، وہ کافی پہنچا ہوا شخص ہے اور کافی نیک بھی ہے، تو تم اس کے بارے میں ایسا سوچتی کیوں ہو؟ اور ایک بات تمہیں اور بھی بتا دوں، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اثر نیک لوگوں پر نہیں ہوتا۔ وہ طوائف کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو اور تم اس پر جادو کرو اور وہ کوئی جانور بن جائے۔ میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے اور تم ایک پہنچے ہوئے جادوگر ہو، تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ طوائف اس جادوگر کو مکھن لگانے لگ گئی اور اسے ایسی ایسی تعریفیں کی اور اس کی بات کرنے لگی کہ وہ جادوگر جس سے مان جائے۔ پھر اس طوائف نے اس جادوگر سے کہا میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتی ہوں۔ تو جادوگر کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، میں اپنی پوری کوشش کر کے اس کے اوپر کالا جادو کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک کتا بھی بن جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ جادوگر 3 راتوں تک لگاتار عمل کرتا رہا لیکن اس عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو رہا تھا، الٹا اس جادوگر کو لگ رہا تھا یہ عمل مجھ پر ہی باری پڑ رہا ہے کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہونے لگ گیا تھا۔ پھر اس جادوگر کو اپنی ہی جان کی فکر ہونے لگی۔ پھر اس جادوگر نے اس طوائف کے پاس پیغام بھجوایا اور اسے اپنے پاس بلوایا۔ جب طوائف اس جادوگر کے پاس آ پہنچی تو وہ جادوگر کہنے لگا میرے عمل کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، میں اس پر کوئی بھی عمل نہیں کر پا رہا، الٹا میرے اوپر ہی اثر ہو رہا ہے۔ وہ پہنچے ہوئے عالم اور بابا ہے، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تم بہت بزدل ہو، یہ عمل مجھے سکھا دو، میں خود ہی یہ عمل کروں گی۔ اس جادوگر نے کہا میں جانتا ہوں تم مسلمان فیملی سے ہو، تمہارا خاندان بھی مسلمان ہے، لیکن جو بھی کالا جادو کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا تم اسلام سے خارج ہونا چاہتی ہو؟ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ تو اس لڑکی نے کہا میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ پھر اس کالے جادو والے نے اسے اپنا عمل سکھانا شروع کر دیا۔ پھر وہ طوائف اللہ والے پر عمل کرنا شروع کر چکی تھی، وہ لڑکی اس پر جادو کر رہی تھی اور یہاں پر وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے جب اپنا پورا عمل کر لیا تو اس نے اس پتلے پر پھونک ماری۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں، آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ لڑکی خود ہی ایک کتا بن گئی۔ وہ لڑکی جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا وہ اب ایک کتیا بن چکی تھی۔ ناظرین، یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اگر ہم دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں خود گریں گے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو شخص پاک ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے اوپر جادو کیا کالا جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔